یہ جو ہم سنتے ہیں کہ جب یہ سارا معاملہ ہوا، جب ضربت لگی تو صدا بلند کی فزتو ورب الکعبہ یا فزتو برب الکعبہ، تو اس کا مطلب سمجھائیں کہ یعنی وہ تو دنیا سے رشتہ قطع ہو رہا ہے نا، اب تو معاملہ ختم ہونے کی طرف جا رہا ہے. تو اب اگین ظاہر ہے کوئی موازنہ نہیں، لیکن میں اپنی کم علمی کے حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ اگر بس ایک انسان کو لگے اب دنیا جا رہی ہے تو کہ اب تو سب ختم ہو گیا، یعنی یہ تو ناکامی کی پیک ہو گئی میرے حساب میں. اگر اپنی کم اس میں تو اس سمے کہہ رہے ہیں کہ رب کعبہ کی قسم کامیاب ہو گیا میں. یہ کیا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ کثیرہ میسر نشو دین سعادت بکعبہ ولادت و مسجد شہادت، کہ یہ سعادت کس کو نصیب ہوئی کہ کعبے میں اس دنیا میں تشریف لائے اور مسجد سے اس دنیا سے گئے. اگر ایک انسان دنیا ہی کو سمجھ رہا ہے سب کچھ، اور وہ کہتا ہے کہ نموت و نحیا، کہ جیتے ہیں مرتے ہیں اور بس ختم ہو جاتے ہیں، ما یہلکنا الا الدہر، اس کے لیے تو بات صحیح ہے. وہ کہے کہ دنیا ختم تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی ختم ہو گئی. مگر اگر اس کا نظریہ یہ ہے، عقیدہ یہ ہے کہ دنیا مزرعۃ الاخرہ، کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، تب تو دیکھنا یہ تھا کہ دنیا کے کھیت میں کیا کمایا اور کیا اگایا، کہ جس کی پھر ہارویسٹنگ اور تھریش آؤٹ وہاں پر کرنا ہے. تو وہاں پر اگر تھریش آؤٹ کرنے کے لیے یہاں سے بہت کچھ پہنچا دیا گیا ہے تو بھی انسان کامیاب ہے. جس نے سب کچھ پہنچا دیا ہے اس کی کامیابی میں کیا شبہ ہو سکتا ہے؟ یعنی آپ کعبے کا حوالہ دیکھیں کہ فزتو برب الکعبہ، یعنی علی کی نظر ہے کعبے پر کہ پہلا دن جب میں وہاں پر آیا تھا اس دنیا میں، اس سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر اپنی شہادت کے آخری لمحات تک میں نے کچھ ایسا نہیں کیا جو مرضی پروردگار کے خلاف ہو. تو جب سب کچھ مرضی پروردگار کے مطابق ہے تو اس کی کامیابی میں کیا شبہ ہو سکتا ہے؟ کہ فزتو برب الکعبہ، کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. پہلے ایک اور جملہ بھی ہے، بسم اللہ وباللہ وعلی ملت رسول اللہ فزتو ورب الکعبہ، اللہ کے نام سے، اللہ کی معیت میں اور ملت رسول پر رہتے ہوئے میں رب کعبہ کی قسم کامیاب ہو گیا. پھر آپ دیکھیں کہ تھوڑی دیر کے بعد امیر المومنین نے مٹی کو اٹھا کر اپنے زخم پر ڈالا ہے، پھر آیت قرآن کی تلاوت کی ہے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. اسی مٹی سے پیدا کیا گیا، اسی میں پلٹایا جائے گا اور اسی سے ایک مرتبہ پھر نکالیں گے. یہ پروردگار عالم کہہ رہا ہے آیت کے اندر. مولا کائنات نے اس موقع پر اس بات کو بیان کیا کہ دنیا اختتام نہیں ہے، منہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی سے تمہیں واپس نکالا جائے گا. تو وہ جو آگے کا مرحلہ ہے وہ اگر پیش نظر ہو تو ویژنری اسی کو کہتے ہیں جو آگے دیکھ رہا ہو. جس کی نگاہ محدود ہو اور وہ اس دنیا سے آگے نہیں دیکھ پا رہا تو خدا کی نظر میں وہ ویژنری نہیں ہے. پھر تو عقیدہ قیامت کہاں گیا؟ وبالآخرۃ ہم یوقنون، آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں جو متقین ہوتے ہیں. تو جو متقین ہوتے ہیں وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. تو امام المتقین کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ اس کا عقیدہ کتنا پختہ اور مضبوط ہوگا آخرت کے حوالے سے؟ یہاں پر میں آپ کی خدمت میں اور بھی گزارش کروں کہ کئی اعتبار سے ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ امیر المومنین نے دین کے حوالے سے تاکید کی کہ اس کے دونوں پہلوؤں پر غور کیا جائے. ایک وہ جو حقوق اللہ والا ہے اور دوسرا جو حقوق الناس کے حوالے سے. مولا کے وصایا کے اندر یا وصیت کے اندر یہ جملہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، یا بنی عبد المطلب، اے عبد المطلب کی اولاد، دیکھو ایسا نہ ہو یہ زخمی ہونے کے بعد اس دنیا سے جانے کے بعد سے کچھ پہلے مولا کی وصیت اتنی اہم بات، اے عبد المطلب کی اولاد، دیکھو ایسا نہ ہو کہ میرے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد میں تم کو یہ کرتا ہوا دیکھوں کہ تم لوگوں کے خون سے ہولی کھیلو اور یہ نعرہ بلند کرو کہ قتل امیر المومنین، قتل امیر المومنین، کہ مولا مارے گئے، مولا شہید ہو گئے. خبردار، میرے بدلے صرف اور صرف میرا قاتل قتل کیا جائے گا، وہ بھی ضربتن بضربتن، اس کو ایک ہی ضربت لگانا، ایک سے زیادہ نہیں. میں بچ گیا تو میرا معاملہ ہے کہ میں اس کو معاف کروں یا اس سے انتقام لوں، قصاص لوں، یہ میرا مسئلہ ہے. لیکن اگر میں اس دنیا سے چلے جاتا ہوں، میں تمہیں اس بات کی کوئی اجازت نہیں دیتا کہ تم اس عنوان سے دوسرے لوگوں کا خون بہاؤ، چاہے وہ مجھ سے بغض ہی کیوں نہ رکھتا ہو، لیکن اس بنیاد پر بھی اس کو قتل نہیں کیا جا سکتا. آپ اندازہ کیجئے کہ کسی اور کے خون کے حوالے سے حرمت کا یہ احساس پھر مجبور کرتی ہے جارج جرداق کو، کہ جنہوں نے وہ کتاب لکھی کہ صوت العدالت الانسانیہ. وہ کرسچن تھے، وہ مسلمان بھی نہیں تھے. انہوں نے کتاب لکھی اور اس کا عنوان یہ رکھا صوت العدالت الانسانیہ، انسانیت کی عدالت کی صدا، دا وائس آف ہیومن جسٹس کے نام سے اس کا انگریزی ترجمہ ہوا. جس میں سب سے زیادہ ہائی لائٹ انہوں نے کیا ہے تو مولا کائنات کی عدالت اور ان کے جسٹس کے پہلو کو کیا.